وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز طلباء و طالبات، فرمایا جا رہا ہے اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں البتہ عبرت ہے کہ دیکھو یہ چوپائے تمہارے کیا کیا کام آتے ہیں۔ اس سے ہی بندے کو عبرت پکڑنے کے لیے نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ سے درمیان گوبر اور خون کے، لبناً خالصاً دودھ خالص، سائغا للشاربین جو کہ پینے والوں کو بڑا ہی خوشگوار لگتا ہے، بڑا مزے کا لگتا ہے۔ تو دیکھ لو اللہ نے کتنی بڑی اپنی قدرت بیان کی کہ جب آپ گائے، بھینس، اونٹنی، بکری وغیرہ کا دودھ پیتے ہو تو جہاں پر دودھ سے نکلتا ہے وہیں پہ ساتھ ہی خون بھی ہوتا ہے اور گوبر کی جگہ بھی وہیں پہ موجود ہے، لیکن باوجود ان دو ناپاک اور گندی چیزوں کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں ایسا دودھ مہیا کرتا ہے کہ وہ خالص ہوتا ہے، اس میں ایک ذرہ بھی ناپاکی نہیں ہوتی، حالانکہ دو ناپاک چیزوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور خالص بھی ہوتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے، طاقت والا بھی ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی ہے قدرت اللہ کی، تو پھر بندے کو چاہیے نا کہ اللہ ہی کی بندہ بندگی کرے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور بناتے ہو اس میں سے سکر اور اچھی روزی، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، سکر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے سکر سے خمر یعنی شراب ہی مراد لی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ پہلے یہ بات تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام قرار دیا۔ تو ان مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی پہلے اس کی اجازت تھی، لیکن پھر جب حرام ہو گیا تو اب یہ آیت الفاظ کے لحاظ سے تو موجود ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اگر اس سے شراب مراد لی جائے۔ السلام علیکم جی۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی بعض مفسرین کی کہ انہوں نے خبر مراد لیا ہے، اور بعض نے اس سے نبیذ مراد لیا ہے، اور اس کا اقتار موجب سکر ہوتا ہے تو گویا اس میں سکر کا وصف پایا گیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا قدر قلیل جائز ہوگا، اور اس نبیذ کی حرمت پر کوئی نص تو ہے نہیں تو یہ جائز رہے گا، لیکن یہ نبیذ ہے، اور اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہوتا جو شراب کے اندر ہوتا ہے۔
جو خمر کے اندر ہوتا ہے، اور بعض کی رائے تو یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نبیذ جو ہے نا مراد لے لیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ نہیں مانی جائے گی۔ اگر شراب مراد لیں گے تو الفاظ موجود ہیں، معنی منسوخ مانا جائے گا۔ اور اگلی بات پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اس میں فرمایا کہ ساکرن و رزقن حسنا، اور روزی اچھی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے جو اچھی روزی ہے نا، یعنی جو حلال اور پاکیزہ ہے وہی جائز ہو سکتی ہے، جو اچھی نہیں ہے وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو ان ساری تفاسیر کو ملا کے میں یہ کہوں گا کہ اگر تو نبیذ اس قسم کا بنایا جائے کہ اس میں بالکل نشہ نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق اگر نبیذ بناتے وقت بھی ایسی چیز کا اس میں استعمال کیا جائے کہ اس میں نشہ آ جائے تو پھر وہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تسی نال جاؤ نا، ہاں نال جاؤ۔ علی اسد کا نمبر ہے نا تھوڑے کو؟ علی اسد کا نمبر ہے جے نا، انہوں فون کر لیا جے کہ بھئی میں لے کے آیا، اس طرح کہ اٹھ کے نیچے آدھا اندر رکھوا دیں، اور کہ اتنے کمرے میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، حکم بھیجا ہم نے مکھی کی طرف کہ بنائے پہاڑوں میں اپنے گھر اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں پر وہ ٹٹیاں باندھتے ہیں۔ یہ مکھی شہد کی مکھی اس سے مراد ہے۔ دیکھو حکم بھیجا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آ گیا ہے، جبریل آ گیا، نہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کا کام یہ ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اور شہد کی مکھی جاتی ہے پہاڑوں میں، اپنے گھر بناتی ہے، درختوں پہ۔ یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی دفعہ گھروں میں بھی چھتے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مختلف درختوں پہ جاتی ہے، رس چوستی ہے، پھر آ کے وہ رس ملایا جاتا ہے اور اس سے شہد بن جاتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے۔ شہد کی مکھی کو کہا گیا، یا اس کی آواز تھوڑی سی کم کرو، شیر عباس جلدی آؤ، پھر کھاؤ ہر قسم کے، یار اس کی آواز تھوڑی سی کم کرو، چیخ آ رہی، ہر قسم کے پھلوں میں سے، پس چلو اپنے رب کی راہوں پر جو صاف پڑی ہیں۔ دیکھو بھائی، ذللا یہ جمع ہے ذلول کی، اور حال ہے سبلا سے۔ سبلا سے مراد واپسی کی راہیں ہیں، سبلا سے مراد واپسی کی راہیں ہیں۔ دیکھو شہد کی مکھی درختوں پر جاتے 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 کتنی بھی دور نکل جائے، جب واپس آتی ہے تو سیدھی اپنے چھتے کی طرف آتی ہے، اپنے مکان جو اس کا چھتا ہوتا ہے، تو اس کی واپسی کی راہ صاف ہے بالکل۔ اسی لیے سبولا کی نسبت رب کی طرف کی، سبولا رب کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی شہد کی مکھی کے لیے یہ چیز آسان کرنے والا ہے،
یہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ اس کی واپسی جو ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے ایسی چیز، مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، شہد کو لوگوں کے لیے شفا کہا گیا ہے، تو یہ شہد تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ غالباً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ بیمار ہو جائے نا، تو وہ جب بارش ہو نا تو کوئی برتن رکھ کے نا بارش کا پانی اس میں بھر لے، بارش کا پانی برتن میں بھر لے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، اور وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور شہد بھی پاکیزہ ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں حق مہر سے کچھ معاف کر دے تو تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ تو اب بندہ زیادہ بیمار ہو جائے نا تو بارش کا پانی لے لے اور اپنی بیوی سے جو اس کو حق مہر دیا ہے اس کو کہے کہ میری مدد کر، اس حق مہر کے پیسوں سے، ٹھیک ہے، مجھے کچھ دے، 100-200 روپیہ وہ دے، اور پھر اس سے شہد خریدے اور شہد کو پانی میں ملا کر پیے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ کیونکہ 3 اچھی چیزیں آ گئیں، آسمان کا پانی اور شہد، اور عورت کو جو حق مہر دیا جو اس نے خوشی سے دیا اپنے خاوند کو، تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو پھر قبضے میں لے گا تم کو، یعنی تمہیں موت دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور بعض تم میں سے لٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف تاکہ نہ جانے بعد جاننے کی کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ دیکھو اللہ نے پیدا کیا پھر اللہ ہی موت دے گا، لیکن بعض بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کو باتیں یاد نہیں رہتی، ایسے ہوتا ہے، مشاہدے کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل کیوں نہ ہو، بڑھاپے کے اندر اس کو باتیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بوڑھے جب ہو گئے اور والد صاحب کی عمر 82-83 سال ہوئی ہے، جب بستر پر پڑے ہوئے تھے نا تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، کھانا کھایا یا کہ نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد کہتے تھے مجھے تو کسی نے کھانا دیا ہی نہیں۔ چلو بوڑھے آدمی کو بھوک دوبارہ لگ جاتی ہے تو بھول جاتے تھے، اور کئی باتیں جو دنیا کی ہم ان کے ساتھ کرتے تھے نا بعد میں دوبارہ کرتے تو کہتے میرے ساتھ تو یہ بات ہوئی نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں جب وہ صاحب فراش تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا
تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بالکل ٹھیک مسئلہ بتاتے تھے، بالکل ٹھیک مسئلہ بتاتے تھے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو آنا ہے باغ حسین ہے نہیں، موٹر سائیکل نہیں ہے، باغ حسین انہیں آ جاتا مدرسے تک گیا، باغ حسین آ جاتا مدرسے تک گیا، نام لے دو۔ اچھا جی، تو دیکھو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی برکت ہے۔ اور نماز کی برکت دیکھو، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو فالج ہوا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ان کا ماہانہ چیک اپ ہوتا تھا نا، اس کے لیے لے کر جانا تھا، تو رات کو اکثر میں ہی ان کو لے کے جاتا تھا، ساتھ ناظم عبد الرحمن صاحب ہوتے تھے اور ساتھ خادم ہوتا تھا محمد افضل، پہلے ابراہیم تھا۔ تو رات کو میں اور ضیاء بھائی، لقاء بھائی بیٹھے آپس میں مشورہ کیا، تو ضیاء بھائی کہنے لگے کہ گاڑی پر لے جائیں۔ میں نے کہا ضیاء بھائی پچھلی دفعہ گاڑی پہ والد صاحب بڑی مشکل سے تنگ ہو کر گئے ہیں، ایمبولینس کروا لینی چاہیے۔ تو ہم نے رات کو ہی ایمبولینس کروا لی۔ اب اس کے بعد ضیاء بھائی کہنے لگے کہ میں خادم بھی تھا اور میں بھی ابو کے پاس سو جاتا ہوں کہ ان کو کوئی رات کو اٹھتے تکلیف ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، اور آپ رات کو آرام کر لیں، آپ رات کو آرام کر لیں۔ تو میں ساتھ والے کمرے میں سو گیا۔ صبح درس میں نے دینا ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھی، درس دیا، درس دے کے جب میں گھر پہنچا تو ابھی میں نے گھر کا دروازے کی بیل دی تو ضیاء بھائی آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، کہنے لگے کہ ابو جی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ میں اندر گیا تو دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ تو اتفاق سے ہم نے رات کی ایمبولینس تو کروائی ہوئی تھی، لیکن اس کا وقت ابھی تھا، گھنٹے بعد اس کو فوراً فون کیا کہ جلدی آؤ، والد صاحب کو لے کے جانا ہے۔ خیر وہ جتنی جلدی ہو سکا گجرانوالہ سے پہنچا۔ اسی دیر میں نے ناظم صاحب کو مدرسے سے بلا لیا، سارے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اساتذہ بھی آ گئے، باقی عزیز و اقارب بھی آ گئے۔ تو والد صاحب کو ہم ایمبولینس کے اوپر ڈال کر لے گئے۔ تو میں تھا، ناظم صاحب تھے، خادم تھا۔ تو والد صاحب رستے میں یہ کہتے جاتے تھے، نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، وضو کراؤ۔ لاہور شیخ زید اسپتال پہنچے، داخل کروایا، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا ان کا سکین کروائیں۔ جب ان کا سکین کروایا تو ڈاکٹر نے سکین کو دیکھا، شیخ زید کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ والد صاحب اس وقت بھی بستر پہ کہتے تھے وضو کراؤ، نماز پڑھنی ہے، تو یہ تو باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سکین ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ ان کو تقریباً رات کے 2-2:30 بجے اٹیک ہوا ہے، اور اٹیک اتنا سخت ہے کہ میرے خیال میں تو ان کو اس وقت تک زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز پڑھاؤ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ عالم دین ہیں، شیخ التفسیر والحدیث ہیں، تو اس نے صاف طور پہ کہا پھر یہ اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے حدیث کی برکت ہے کہ یہ ابھی تک بول رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لو قرآن اور حدیث کی کتنی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی، سبق بھی ہے، تو دیکھ لو، تو لٹائے جاتے ہیں لمبی عمر کی طرف، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی چیزیں تو بھول جاتی ہیں، کھانا تو بھول گیا، لیکن قرآن اور حدیث یاد ہے، اور قرآن اور حدیث کی برکت کی وجہ سے وہ اگلے دن شام تک بولتے رہے، پھر وہ بے ہوشی میں چلے گئے، اور اس سے اگلے دن شام کو ان کی وفات ہو گئی 25 اکتوبر کو۔
مغرب کی اذانوں کے وقت۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعض کو تم میں سے بعض پر روزی میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی کہ وہ لٹائے اپنی روزی، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، جو ان کے ہاتھوں کا مال ہے کہ پس وہ ان میں برابر ہو جائیں۔ دیکھو ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال دولت دیا ہو، جس کے غلام ہوں، جو اس کے ہاتھوں کا مال ہیں، جن سے وہ کام لیتا ہے، تو کیا کبھی کوئی آدمی ایسا کرے گا کہ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 3 اس کے غلام ہیں، وہ کہے 25,000 تو لے لے، 25 تو لے لے، 25 تو لے لے، 25 میں رکھ لیتا ہوں، سب کے پاس برابر پیسے ہو جائیں؟ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا جب اپنے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے پاس بڑے پیسے ہوں تو تم جو تمہارے غلام ہیں تم ان کو نہیں دیتے کہ وہ برابر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو کہ اللہ نے ان کو دیا اور اپنے برابر کر دیا۔ جی چلو ٹھہر کے تسی نا ایڈا دا کام کراؤ، فیصلہ دینا جلدی کرو، بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا اللہ کے لیے آفا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیوی سے یعنی اولاد، اور تمہاری بیویاں بنائیں، اور بنائے تمہاری جوڑے سے بیٹے بنینا، وحفدتاً، اور پوتے۔ ٹھیک ہے، بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، شادی ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا، پوتا ہو گیا، پر پوتے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو بندہ وہ اس کی وفات نہیں ہوتی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں کی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ زَجَرٌ، أَفَبِالْبَاطِلِ، کیا جھوٹی باتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ دیکھو معبودان باطلہ جو ہوتے ہیں ان کو برکت دہندہ سمجھنا اور نفع رسا سمجھنا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں آئی، یہ صرف جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو باطل معبود ہیں یہ برکت دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں۔ آفا بالباطل، یہ بات جھوٹی ہے، غلط ہے، اس پر تم ایمان لاتے ہو اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہیں مالک ان کے لیے روزی کی، آسمانوں میں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور طاقت نہیں رکھتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے، یہ مشرک کہتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہیں نا پیر فقیر، یہ اس کی سرکار میں مختار ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان کو پوجیے۔ فرمایا یہ مثال غلط ہے، یہ مثال اللہ ہر چیز خود کرتا ہے، کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ فرمایا نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے 2 مثالیں بیان کی ہیں جی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، بیان کی اللہ نے ایک مثال، ایک بندہ غلام ہے، نہیں ہے قادر کسی چیز پر، اور ایک وہ جس کو ہم نے روزی دی، اچھی روزی، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھو فرمایا ایک بندہ غلام ہے ایک مالک کا، وہ جو کچھ بھی لے کر آئے نا غلام، آج کل تو غلام نہیں ہوتے نا، تو غلام کو مالک تجارت کرواتے تھے، لیکن جو مال بھی وہ نفع وغیرہ لے کر آتے تھے وہ کس کا ہوتا تھا؟ مالک کا ہوتا تھا۔ مالک اس میں سے اس کو کچھ کھانے کے لیے دے، زیادہ دے کم دے، وہ اس مال کا جو اس نے خود کمایا ہے اس کا بھی مالک نہیں تھا۔ اور ایک وہ کہ اللہ نے اس کو روزی دی اچھی، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے یا ظاہر کر کے،
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر دیکھو، ایک اللہ جو مختار کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک بندے جن کو اللہ دیتا ہے۔ یہ مال بندے کا اپنا ہوتا نہیں، تو پھر سمجھ جاؤ جب غلام اس کا مال اپنا نہیں، وہ اپنے مالک کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی مخلوق جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ مالک ہوتا تو قبر جنان لے کے جانا نا، ہاں پیچھے اولاد تے نہ لڑتی رہتی مرتی رہتی، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور ایک اور مثال بیان کی۔ یہ مثال بھی معبود حق اور معبود باطل کی ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے، اب کم ہو، اور عام طور پہ جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، نہیں قادر کسی چیز پر، اور وہ بھاری ہے اپنے مالک پر، جہاں کہیں اس کو بھیجا جائے نہ لائے کوئی بلائی۔ ہر یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور دوسرا وہ جو حکم کرتا ہے ساتھ انصاف کے۔ تو ایک بندہ ہے، غلام ہے، گونگا بہرا ہے، جو گونگا بہرا ہوتا ہے جہاں پر بھیجا جائے کسی کام کا بھی نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ انصاف کا حکم کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو گویا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں نا، وہ گونگے نے تے بہرے نے، سنتے بھی نہیں بولتے بھی نہیں، اور وہ اللہ وہ انصاف کے فیصلے کرتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 8، کل 7 تک پڑھی گئی تھی، دلیل عقلی نمبر 8۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما امر الساعۃ الا کلام البصر، تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ اور نہیں ہے حکم قیامت کا مگر آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون، دلیل عقلی نمبر 9، دلیل عقلی نمبر 9۔ اور اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، نہ جانتے تھے تم کچھ بھی، اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہارے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی، دل بنا دیا۔ جب بڑے ہو گئے، سننے لگے، دیکھنے لگے، دل سے سوچنے لگے، کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا دیکھتے نہیں پرندے آسمان کی فضاؤں میں کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں کوئی تھام سکتا ان کو مگر اللہ۔ یہ آسمان میں اڑنا، یہ پرندہ نیچے نہیں گر سکتا، اس کو نیچے کون نہیں گرنے دیتا؟ اللہ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کو نیچے نہ گرنے دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، دلیل عقلی نمبر 10، دلیل عقلی نمبر 10۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکنن، آرام کی جگہ، اور بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے گھر، ہلکے ہوتے ہیں کوچ کے دن اور جس دن تم ٹھہرو، اور بیڑوں کی اونٹ سے اور اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً سامان ہے، ومتان الہین، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک گھر تو وہ دیا جس کے
بنیادیں اینٹوں سے، سیمنٹ سے، بجری، ریت، سریے سے بنائی گئی پکی، جہاں پر انسان ٹھہرتا ہے، رہتا ہے۔ اور ایک یہ جو چوپائے ہیں، ان کی جو کھالیں ہوتی ہیں، ان سے بندہ بڑے بڑے خیمے تیار کر لیتا ہے۔ پھر جب بندہ سفر پر جاتا ہے، خیمہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں پر رکنا پڑ جائے تو وہاں پہ خیمہ لگا لیتا ہے۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جس جگہ پہ تم رہتے ہو وہاں پر رہنے کے لیے بھی تمہارا انتظام کر دیا، سفر میں جاتے ہو وہاں پر بھی تمہارے رہنے کے لیے انتظام کر دیا۔ اور پھر دیکھو جو بیڑے ہوتی ہیں ان کی جو اون ہوتی ہے، اور جو اونٹ ہوتے ہیں ان کی جو ببریاں اس کے اوپر جو کھال کے اوپر ہوتی ہیں، اور بکریاں ان کے بالوں سے کتنے تم نفع اٹھاتے ہو ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم، دلیل عقلی نمبر 11، دلیل عقلی نمبر 11، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو پیدا کیا سائے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ان کے سائے بھی بنائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ۔ پہاڑوں میں بندہ جائے نا، سفر کرے تو رات آ جائے تو آرام کرنا پڑے، تو پہاڑوں کے اندر غار بنا دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور بنائے تمہارے لیے کپڑے بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور بنائے کپڑے جو بچاتے ہیں تم کو لڑائی میں۔ دیکھو بھائی، ایک مفسر یہ کہتے ہیں کہ دو ضدیں ہیں، ایک ہے گرمی اور ایک ہے سردی۔ گرمی سردی کے مقابل ہے نا، ضد ہے۔ تو بتایا کہ تمہارے لیے وہ کپڑے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو جو سمجھدار بندہ ہے نا وہ اس سے سمجھ جاتا ہے کہ جب گرمی کا ذکر کیا تو اللہ نے جو گرمی کے لیے ہمیں کپڑے دیے تو سردی کا بھی اسی میں ذکر شامل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو بچانا ہے نا گرمی سے بھی اور سردی میں سے بھی۔ تو سردی کا ذکر نہیں کیا جو اس کے مقابل کے اندر ہے، لیکن بندے کو سمجھ لینا چاہیے ایک چیز ذکر کی اس کی ضد ذکر نہیں کی، یہ روح المعانی کے اندر موجود ہے یہ بات۔ اور کرتے وہ جو بچاتے ہیں تم کو لڑائی میں